اچھا جی، اس پہ بھی پہلے میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ کس طرح اپنے جو طالبان ہیں، لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ بیسیوں ہزاروں کی تعداد میں، کئی لوگ لاکھوں بھی کہہ رہے ہیں، جو افغانستان سے بھاگنے کے چکروں میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندوقیں تان کے کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ہم سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کی پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ افغانستان سے بھاگ رہے ہیں، جو سب سے پہلا جو کنٹری آف چوائس آتا ہے وہ پاکستان آتا ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی 35 لاکھ کے قریب ریفیوجیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانی، اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی خبر کہ پاکستان نے ان کو نکالنا بھی شروع کر دیا، جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان سے مانگتے ہوئے، اسائلم مانگتے ہوئے، جو کہ ایک لاجیکلی ایک فضول بات ہے۔ بھائی آپ جس ملک میں جا رہے ہو، جس سے پناہ کی بھیک مانگ رہے ہو، آپ اسی کے خلاف زہر اگل رہے ہو۔ تو تو پاکستان نے پہلے تو ان کو کریک ڈاؤن کر کے انہوں نے کہا چلو جی واپس جاؤ، واپس جاؤ، کوئی میرا خیال کوئی 100 کے قریب بندوں کو انہوں نے بھیجا واپس۔ تو اب منسٹری نے اعلان کیا کہ کوئی ریفیوجی کا سٹیٹس کسی کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں، تو افغانستان سے آ رہے ہیں، تو انٹیریئر منسٹر شیخ رشید احمد نے کہا کہ کوئی ریفیوجی کا سٹیٹس ہم نے نہیں کسی کو دینا، کیونکہ لوگ افغانستان سے بھاگ رہے ہیں۔ He said many people come and return back at Chaman border on daily basis as per past practice related to trade activities. And there is no extra burden on borders. The Interior Minister said that Pakistan is a responsible state and will fulfill its responsibility of national security while meeting international expectations with regards to strengthening of peace in Afghanistan. تو بہرحال انہوں نے تو صحیح طریقے سے کہہ دیا which is fair enough, not fair but fair، کیونکہ جب جو گورنمنٹ آئی ہے، کیونکہ اس وقت طالبان کی افغانستان میں جو حکومت ہے اس وقت ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ اس وقت اسٹیٹ آف وار میں نہیں ہے، سول وار میں نہیں ہے، تو موسٹلی ریفیوجیز تبھی لیے جا سکتے ہیں آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز جب کہیں پہ سول وار ہو رہی ہو، جیسے داعش کی ہو رہی تھی یا ابھی بھی اگر جنگ ہو رہی ہوتی، تو یہ لوگ ابھی صرف خوف کی وجہ سے افغانستان سے باہر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ریزن وہ بنایا جا سکتا ہے جو بنا رہے ہیں شیخ رشید پاکستان جیسے ملک کہ ہم نے ان کو نہیں لینا، لیکن having said that، برطانیہ نے 20,000 افغانی ریفیوجیز کو لینے کا اعلان کیا کہ اوور دا کمنگ ایئرز 20,000 افغانی ریفیوجیز جو ہیں وہ افغانستان آئیں گے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ٹینز آف تھاؤزنڈ یعنی دسیوں ہزاروں کے قریب لوگ جو ہیں امریکہ میں آ رہے ہیں اور ریفیوجی کا سٹیٹس لے رہے ہیں، جو کہ obviously اس کی وجہ یہی ہے کہ اب یہ ساروں نے امریکہ کی سپورٹ کی تھی، اور اگر کسی چھوٹے پوائنٹ پہ بھی کی ہوگی تو اس کا طالبان کو کیسے پتا چلے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں، اور جو دیکھا تھا کہ ایمبیسی سے جو پیپر جل رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا، وہ اسی لیے کیونکہ وہ سارا ریکارڈ نہ جلا کے جا رہے تھے کہ طالبان کے ہتھے کوئی ایسا مواد نہ آئے جس سے پتا چل جائے کہ فلانے بندے نے فلانے کو سپورٹ کیا تھا۔ وکی لیکس نے آج سے 10 سال پہلے کچھ ڈاکومنٹس لیک کی تھی جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کے نام تھے افغانیوں کے جو امریکہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو تھے۔ تو امریکہ نے بڑا شور مچایا تھا کہ تم نے سینکڑوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی، جو کہ پرائمری ریزن تھا وکی لیکس کے پیچھے جانے کا۔ تو یہ لیکن طالبان نے اس وقت کچھ نہیں کیا، تو اٹ ریمینس ٹو بی سین، کیونکہ آفیشلی طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمنسٹی دے دیا، لیکن لوگ obviously ٹرسٹ نہیں کر رہے، کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ مار رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اور اس کے اوپر بھی ہمیں بات کریں گے کہ یہ لوگ جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں طالبان کے خلاف ہی کیوں نہیں، جب وہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اور پیچھے چلے جاتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بٹ اینی وے، یہ میں نے شیئر آپ سے یہی کرنا تھا کہ ایک طرف برطانیہ اور امریکہ کافر ملک افغان جو مسلمان ریفیوجیز ہیں ان کو لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے پاکستان اسلامی ملک جو ہے وہ ان کو نہیں لے رہا۔ obviously میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کوئی اتنا ریلیجس ایشو نہیں بنانا چاہیے، یہی میرا پوائنٹ ہے کہ یہ ریلیجس ایشو نہیں، یہ پولیٹیکل ایشو ہے۔ یہ کیسے افغانستان نے کہہ دیا کہ چائنا ہمارا ایک برادر ملک ہے، وہی چائنا جہاں پہ لاکھوں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے،
جو ویگر کے مسلمان ہیں ان کے کیمپس بنے ہوئے, اوپر سے تصویریں دکھائی گئی ہیں, اتنی تصویریں آئی, ان کو زنجیروں میں باندھا ہوا, ان کی عورتوں کو, مسلمان عورتوں کو حاملہ کیا جا رہا ہے. لیکن طالبان نے, اور سب سے بڑی بات, چائنا ایک کمیونسٹ ایتھیسٹ اسٹیٹ ہے, ہماری سائڈ کی پولیٹیکل ڈفرنس ہے, آئی ڈونٹ ایگری وتھ چائناز فارم آف ایتھیزم, لیکن ہماری طرح کے تو طالبان جیسے ہارڈ لائنر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یہ ٹرک کے, اللہ اور رسول کو یہ ٹرک کے نیچے پھینک دیتے ہیں جب ان کے اپنے مفادات آتے ہیں. تو لوگوں کو بس بیوقوف بنایا ہوا, پاکستانی لوگ چھلانگے مار رہے ہیں, او جی افغانستان طالبان آ گئے, طالبان ہمارے دوست آ گئے. اوے اب نئے نہیں لیے یہ, او بھائی یہ آپ نے یہ ابھی خبر شیخ رشید کا بیان نہیں پڑھ کے سنایا میں نے آپ کو, میں پرانی بات کر رہا ہوں, پرانی بات اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی, اب نہیں لیے. یار کیا لوگ ہو یار آپ لوگ, آپ کو تھوڑی سی منطق بھی فالو نہیں ہوتی. میں اردو میں بات کر رہا ہوں, آپ کو اردو بھی نہیں سمجھ آتی ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.